بیسکلی ہمارا جو گراؤنڈز مین ہے ان کے پاس ابیلٹی نہیں ہے. سر ہم ریورس ریکارڈز قائم کرنے میں نا بہت آگے ہیں. اب نا ایک ٹیم بننی چاہیے جس میں 11 کے 11 بالر ہوں. ہم نے بیٹسمین نہ پک ہی نہیں کرا. پاکستان نے کبھی بھی ایز اے یونٹ بیٹسمین نہیں پروڈیوس کیے. ڈائل اپ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے ان کی ٹائمنگ اتنی کم کیسے ہے؟ وہ تصویر کھولتے ہوئے ٹائم لگ جاتا. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب شکر. پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر کوئی دن نہیں ہوتا جس دن ہم نہ ملتے ہوں اور آپ نہ پوچھتے ہوں، لیکن آپ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ آپ پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گھنٹوں میں بھی مطلب دنیا، زندگی، انسان ایک اتنی فریجائل چیز ہے کہ اس میں چند گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر بالکل ہو سکتا ہے سر، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چتیاب آتے آتے ٹائم نہیں لگتا، ایسے آ سکتا ہے سر. تو اچھا کرتے ہیں آپ پوچھ لیتے ہیں. اور پھر سے یہاں پہ ہومیوپیتھی کام آئے گی، کیونکہ جب رات کو جب ہم ملے ہیں شو سے پہلے جی سر، اور ابھی جو صبح ہم ملے ہیں، تو اس دوران میں مجھے 2 دفعہ لگا ہے کہ میرا گلا اور ناک جانے لگا ہے. جانے لگا سر. پھر اس طرح ایکونائٹ 30 میں نے یوں کر کے لی ہے اور اس کو میں اب صحیح. سر یہ ہومیوپیتھک دوائی ہے سر، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو. ابھی آپ جوشاندے پیئیں اور سر میں آپ کو کاکٹیل بنا کے دوں گا آفٹر دا شو، وہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے. باقی سر دیکھیں سر، یہ ایک نا لوگ بڑا اس کو ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی اس ہفتے کے لیٹرز ہم 1-2 دن بعد شائع کریں گے، بٹ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ جو پوچھتے ہیں. سر لوگوں نے اصل میں یہ چیز چھوڑ دی ہے کرنا، کیونکہ میں سر بہت یوتھ کے اندر دیکھتا ہوں کہ نا ایک تو وہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ ان کو دیکھو گے. تو یہ اسٹوڈنٹس کے اندر میں نے اپنے دیکھے پاس اسٹوڈنٹس، وہ سلام دعا نہیں لیں گے. مجھے نظر آئے تو میں اب کرنا میں نے شروع کر دیا کہ بریک دی آئس کروں کہ ہاں بھائی کیا چل رہا ہے، کیسے ہو، ابھی تک یہیں ہو، نکلو یہاں سے، جاؤ کو کام کرو. یا مطلب وہ ایک فیل ہو گیا تو میں سوچوں کیا ہوا. مطلب سر یہ ہمارا ایک ہماری جنریشن کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کو بھی ملیں گے کھڑے ہوئیں گے، گلے ملیں گے. سر یہ چیز جاتی جا رہی ہے سر، اس لیے مثبت شو کے تھرو میں واپس لا رہا ہوں. سر دن وہ چاہیے سر جب آپ اپنے گھر بھی جائیں نا اور اپنے فیملی والوں سے ملیں تو آپ اونچا سکیں کیسے ہیں آپ لوگ سارے، تاکہ یا تو آگے سے بکواس بند کر دو یا پھر وہ آگے سے بتانا شروع کر دے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. سر یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک ڈائریکٹر ہے نا، مطلب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور آج کل کافی مشہور ڈائریکٹر ہیں، ابو علیحہ، بہت ساری فلمیں کر رہے ہیں ڈائریکٹ. تو ظاہر ہے انہوں نے بڑا برا ٹائم بھی دیکھا اور لیکن وہ جڑے رہے فلم کے ساتھ. اب ان پہ کنسیڈریبلی اچھا ٹائم آ گیا ہے، ان کو مہنگی فلمیں ملنی شروع ہو گئی ہیں، وہ کافی ساری فلمیں پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ان کا ایک بڑا زبردست جو ہے نا سٹیٹس تھا چند دن پہلے کہ میں اٹھا اور چائے پینے جو ہے میں پتنی لیاری چلا گیا. وہاں میں نے 2.5-3 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بکچودی کی، اور اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا تو فلانے کے پاس آ گیا، 2 گھنٹے وہاں بکچودی کی. ادھر سے وہاں اٹھا ہوں تو میں بال کٹوانے آ گیا ہوں، اور نائی کے ساتھ پچھلے 1.5 گھنٹے میری چل رہی ہے. کہتے اس کے بعد میں نے گھر جا کے سوچنا، کہتے بہترین زندگی ہے یہ. اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا سر، مطلب آپ بس پھر رہے اور باتیں کر رہے ہیں. سر یہی سر انسان کا تو سر وہی ہے نا، مطلب وہ اسٹیفن فرائی جو ہے اڑ گئے، اور اس کا ایک ہے کہ یہ جو آگ لگا کے بیٹھنا اور گفتگو کرنا جو ہے نا، کسی ایک ٹاک شو پہ بتا رہا تھا، کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اب ہم بھول گئے ہیں. کہتے ہیں پہلے تو ہوتا ہی تھا، اگلا ہوتا بہ جانے اور باتیں کرو. ابھی تک دیہات گاؤں شاؤں میں یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز ابھی بھی ہوتی ہوگی کہ وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ہم نے چھوڑ دی، ہم بس یوں لگے رہتے ہیں ہر وقت سے. بالکل صحیح. اس میں ایک اور چیز میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ زیادہ دیر ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد نا بچوں کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو ایک دم سے پینگ کی آواز آتی ہے. بٹ ادروائز یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ آگ کی طرح ہوتے ہیں. مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے آگ لگائی ہے، آپ کرنے کو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بس آپ بیٹھ کے نا تو وہ فلیمز دیکھی جا رہے ہیں. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ مطلب اگر رو نہ رہے ہوں، مطلب بیچارے کسی تکلیف میں نہ ہوں، تو بس یہ جو بھی لگے پھر رہے ہیں نا تو آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. بالکل بالکل ایسے، خاص طور پہ چھوٹے بچے، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں اور پھر بس. لیکن یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے کیونکہ پین جو ہے سر وہ اراؤنڈ دا کارنر ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر. بٹ سر چلیں اچھا ہے، کٹ رہا ہے سر، مزہ آ رہا ہے. خبروں پہ چلتے ہیں سر. سر بہت آپ کو مبارک بھی ہو. تھینک یو. آپ کا مطلب آپ کا کانسیپٹ نہیں ٹوٹا. آپ کی جو کلیئرٹی زندگی میں آپ نے اور میں نے حاصل کی ہوئی ہے اس شو کے تھرو، وہ مینٹین رکھی ہے ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم نے. انہوں نے ایک جیتا ہوا میچ جو ہے اس کو، وہ گھر گئے اس دن، انہوں نے کہا یار میچ پیک کرو. آئی ایم شیور بابر نے بول گئی، باقیوں نے اس کو بند کیا ڈبے میں، اور ایک انہوں نے بندے کو بھیجا کہ یہ بنگلہ دیش کے ڈریسنگ روم میں رکھ کے آ جاؤ، ہم تحفے میں دے رہے ہیں تمہیں میچ. سر تحفے میں میچ دیا، اور اس کے بعد پھر وہی کرٹیسزم میں دیکھ رہا تھا جیو پہ
احمد شہزاد آیا ہوا ہے, وہاں محمد یوسف بیٹھا ہوا ہے, ٹویٹیں آ رہی ہیں یہ وہ, اور سر ان کی شکل پہ بھی نا ایک لک سی تھی کہ میں کیا بتاؤں نہیں تمہیں بات, پتہ تو سب کو ہے مسئلہ کیا ہے. تو سر ٹیسٹ میچ ہوا, اس کو مختصر سے ڈسکس کر لیتے ہیں, میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا سر اس پہ. ہاں جی سر, وہ بڑی تفصیلاً وہی ساری باتیں ہو رہی تھیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بالنگ کا قصور ہے کہ ہم ہارے ہیں. میرا تو آپ کو پتہ ہے بائس ہے پاکستانی بیٹنگ کے خلاف, اور مطلب تنقید اس طرح کی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں جب بنگلہ دیش کے 200 سم تھنگ پہ 5 آؤٹ کر لیے ہوئے تھے تو انہوں نے 500 کیا کیسے. تو مطلب سوال پھر وہی ہے کہ انہوں نے ان کو جو 200 سم تھنگ پہ 5 آؤٹ کر لیے تھے وہ کس نے کیے تھے, بیٹسمن نے کیے تھے. دوسرا ظاہر ہے انہوں نے مجھے آسٹریلیا سمجھ کے ڈکلیئر کر دیا تھا, تو وہ ایک تھوڑا سا پرابلمٹک چیز تھی. ادروائز جو ہے سر, ظاہر ہے ہماری یہ جو بہت عظیم و شان بالنگ کی بات ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ایک تو ہے کہ ہاں نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ عظیم و شان بالنگ کا یہی ہوتا تھا کہ یار وہ مطلب وسیم, وقار, عمران خان, سرفراز نواز, مطلب جو سارے تھے وہ اوپر تو جو بیٹسمن کو ٹربل کرتے تھے سو کرتے تھے, لیکن پھر بات ہے بڑے بیٹسمنوں نے ان کے خلاف سینچری بھی ماری ہوئی ہے. ہاں ایسی بات نہیں. تو لیکن جو ان کا اصل میں کمال یہ تھا کہ ایک دفعہ جب ٹیل ایکسپوز ہو جاتی تھی نا تو پھر نہیں وہ ٹکنے دیتے تھے. اچھلنا نہیں چھڑتے سر. ہاں اچھا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس دور میں سر گیند گوند بھی تیار ہو جاتا ہوتا تھا, اب نہیں کرنے دیتے ٹائم, اب بڑے مسائل ہیں. سو پھر وہی بات ہے گیم ویسے ہی اوور آل کرکٹ جو ہے وہ بیٹسمینوں کی گیم بنا دی گئی ہے, مطلب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. مطلب یہ بالکل وہی ہے کہ اب ہاکی کے ساتھ جو ہوا ہے ہاکی کا حسن تباہ کر دی ہے, اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ انہوں نے انٹرنیشنل فیڈریشن نے رولز ایسے بنائے ہیں کہ ہوگی. اب جب یہ ہو گئی ہے ہمارے پاس بیٹسمین نہیں ہے, پھر وہی بات ہے, اور ہمارے پاس بیٹسمین چلے بالر تو ہمارے پاس اب اچھے نہیں ہیں. مجھے وہ دور بتائیں جس میں پاکستان کے پاس بیٹسمین اچھے ہوتے تھے. سر کوئی دور نہیں ہے سر. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ کا دور ہے, ایک زمانے میں بیٹنگ بولنگ دونوں کا دور ہوتا تھا, لیکن سر ہم نے پاکستان نے کبھی بھی ایز اے یونٹ بیٹسمین نہیں پروڈیوس کیے. بولنگ تو آپ نے گنوا دیا, عمران خان جب بولنگ کرتا تھا اس کے بعد 3 نیچے 4 لوگ ہوتے تھے وہ ٹھیک کراتے تھے. وسیم جب تھا, وقار, شعیب, رزاق, اظہر محمود, سارے یہ چلتے رہے. اب نہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ بولنگ یونٹ ہے کہ آپ کہیں یار یہ 4 سنبھال لیں گے. کوشش بہت کی ہم نے. بیٹنگ تو سر ہمیشہ ایک انڈیویجولائزڈ چیز تھی. یہاں پہ میاداد آ گیا, انضمام آ گیا, آپ کا سعید انور آ گیا, مطلب وہ ایز انڈیویجولز دے ور گڈ. بٹ کبھی بھی میں نے تو نہیں سنا کہ یار یہ دو جو ہے نا, یہ جیسے شرما اور کوہلی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ آئیں گے نا کوئی نہ کوئی ایک سنبھال لے گا, یہ 2 جائیں گے تو ایک اور پھیریں گے, پھر ایک اور. ہم نے کبھی اس طرح بیٹنگ کو دیکھا ہی نہیں. اور بائی دا وے ہم نے ویسے بالنگ نا اس سے بھی زیادہ کمزور دیکھی ہوئی ہے, مطلب بلکہ پورا یونٹ ہی, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ نکالے مطلب پکڑے گئے تھے آصف اور عامر, اس کے بعد ایک کتنے سالوں پہ محیط پیریڈ تھا جس میں ایک اجمل کے ساتھ 10 مظلوم سے کوئی لوگ اترتے ہوتے تھے گراؤنڈ میں. ہاں وہ اجمل کر جاتا تھا. تو باقی سر یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کیچ بھی چھوڑے تھے وہ بالروں نے چھوڑے تھے. سر بیٹسمینوں کا نا مجھے سب سے زیادہ جو مسئلہ لگتا ہے ان کا نا دماغ کا کوئی پرابلم ہے, یہ نا ٹھیک لوگ نہیں ہے. اگین یہ جو ہوا ہے کہ جی پچ جو فلیٹ بنا دی ہے, ایک تو یہ کہ اس پہ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, آسٹریلین کیوریٹر کو ضرور نکالیں, اس پہ انویسٹیگیٹ کریں جی کیوں نہیں بنی. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ فلیٹ پچ بنانا نا زیادہ مشکل ہے. اچھا وہ زیادہ مشکل بھی ویسے تو نہیں ہونا چاہیے, وہ رولا پھیری جو فلیٹ ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک مطلب سوچنا کہ کیا یہ 5ویں دن بھی ہولڈ کرے گی کہ نہیں, دیٹس اے پرابلم. مشکل پچ بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے بلاؤ میں کھڈے ڈال دوں گا اس میں. سر وہ تو قومی کھیل ہے ہمارا سر, جگہ جگہ کھڈے ڈالنا ہے سر, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو ان سے کیوں نہیں کھڈے ڈلے, نمبر 1 سوال. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ پھر وہ بات ہے یہ سن کے نا مجھے ٹھیک نہیں لگتا کہ بالرز نے کہا ہوگا کہ یار دیکھو مشکل پچ نہ بنانا, ظاہر ہے بیٹسمین نے کہا ہوگا. اچھا پھر وہی بات ہے کہ جی ان کے پاس بیسکلی ہمارا جو گراؤنڈز مین ہے ان کے پاس ابیلٹی نہیں ہے, ایک یہ بھی ہے. اچھا ایک تو پھر وہی بات ہے کہ کیوریٹر اس دفعہ آسٹریلیا میں آیا تھا, دوسرا یہ کہ یہ جو ابیلٹی والی بات ہے, آپ کبھی ہمارا ڈومیسٹک فالو کریں, ایسی پاڑو پچ بنتی ہے 4 ڈے میچ 1.5 دن میں ختم ہوا ہوتا ہے, وہ ادھر کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ بس اصل دوسرا ٹیسٹ میچ ہے نا یہ سر, اس کے اندر صرف ہائی لائٹ یہ تھی, باقی چیزیں چھوڑ دیں, کہ بنگلہ دیش پہلی دفعہ پاکستان سے ایک ٹیسٹ میچ جیتا ہے اور پاکستان آ کے جیتا ہے. سر ہم ریورس ریکارڈز قائم کرنے میں نا بہت آگے ہیں, کہ جس سے ہماری اپنی لیدے ہو جائے وہ ریکارڈ قائم کرنے میں ہم بہت آگے ہیں. سر باقی آپ نے پچ کی بات کی, کیوریٹر کی بات کی, یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. یہ اتنے جو لیجنڈز ہمارے جو ہیں کرکٹ کے جو بن رہے ہیں, بننا چاہ رہے ہیں,
بیٹنگ بڑی, بابر کو کچھ نہیں کہنا, بابر بیچارہ مائنڈ کر جاتا ہے. بابر اعظم پہلی بال پہ آؤٹ ہونے لگا تھا. بابر سارے آپ کے جو جس دن یہ آؤٹ ہوئے ہیں سارے, انہوں نے 7 پلیئرز 7 پلیئرز سنگل ڈیجٹ آؤٹ ہوئے ہیں. کیپٹن آپ کا 5 کر کے آؤٹ ہوا ہے, بابر نے 22 کی, یہ پتہ نہیں رضوان نے 30 کی ہے. یہ کیا کرنا ہے, سمجھ سے باہر ہے نا کہ مطلب پچ اگر تیار بھی کی تھی کہ یار فلیٹ کرنا, اس کو کیا ہوا؟ سر یہ ویسے نا ایک بہت زیادتی ہے کہنا کہ جی بنگلہ دیش پہلی دفعہ جیتا ہے پاکستان سے ٹیسٹ میچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کئی سال پہلے بھی جیتنے لگا تھا پاکستان میں, وہ تو راشد لطیف نے غلط کیچ کلیم کر لی. سوری سر, ایک ڈرا بھی ہوا. تو باقی سر مبارک ہو بنگلہ دیش کو, یہ ابھی سلسلہ آگے چلنا ہے, اس میں آگے دیکھیں گے. باقی سر وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دوسرے دن آن ورڈ سے انہوں نے ٹکٹیں کھول دی تھی کہ فری ہے آ جاؤ. تو ٹیسٹ میچ کی پذیرائی جو ہے پاکستان میں کوئی خاص نہیں ہے. تو بس ایسے ہی ہے سر, سمجھ آتی ہے, مطلب یہ نہیں مطلب میں اور آپ بھی تو نہیں گئے نا. ہاں نہیں گئے. ہاں سر موسم کا بھی ہو سکتا ہے, کام بھی لوگوں کے یہ وہ. ہاں سردیوں میں سیریز ہو رہی ہو اگر فرض کریں تو شاید ٹیسٹ میچ آپ اور میں پہنچ جائیں ہم کٹے لے کے. سر وہی بات ہے نا, یہاں پہ اور بڑے مسائل ہیں نا, مطلب وہ لارڈز میں یا اور مطلب ویسٹ انڈیز میں جب میچ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں تو پارٹی کے چکر میں جاتے ہیں نا. یہاں پہ تو دیکھیں مجھے یقین ہے کہ ہمیں کنوں بھی اندر نہیں لے جانے دیں گے. سر کنوں نہیں جانے دیں گے, باقی وہ بندہ پھر رہا ہوگا جو آپ کو وہ دال دے گا, وہ ایکسٹینٹ ہے آپ کی پارٹی کی. بہرحال سر چلیں آگے جا کے کرکٹ کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سب کچھ ہے. سر کرکٹ میں آپ کا ہم نے بات ہی مختصر کرنی ہے. سر میں بس آخری تجویز دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اب نا ایک ٹیم بننی چاہیے جس میں 11 کے 11 بالر ہوں. وہ خود ہی نہ کوئی بیٹنگ بوٹنگ بھی کر لیں. ہم نے بیٹسمین نہ پک ہی نہیں کرنا, کیونکہ مسئلہ پھر وہی ہے, پرفارمنس کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے ذہن سے ہماری ہم آہنگی نہیں ہے سر. نہیں ہے. اور سر اور دوسرا سر یہاں پہ شاید سر ماحول ہی نہیں ہے یہاں پہ. سر جیسے یہاں پہ بہت ساری چیزیں اگنے کا ماحول نہیں ہے, پاکستان کی مٹی میں کچھ ہے تو یہاں پہ بیٹر بھی نہیں ہو کرے آج. چھوڑ دیں, جب زیادہ سب جو کھیپ ہے اور جو سارا کچھ جب زرخیز ہوئے گا جب تو بیٹر بھی اگ جائیں گے, تب ان کو پک کر لیجیے گا. فی الحال بولرز کو رکھیں آپ کہہ رہے ہیں. سوری مجھے یاد ہے ہم نے مختصر بات کرنی تھی, لیکن بیچ میں وہ بھی مسئلہ ہوا کہ رضوان کو کریمپس پڑ گئے, پھر وہ آ گیا سیفی کیپنگ کرنے, تو یہ بھی ہوا ہے. اور یہ تو مثبت چیز ہے کہ سیفی کو موقع ملا, نظر آیا سر کہ وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا لوگوں پہ مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ وہ شروع ہو گئے کہ سیفی کو رسپیکٹ دیں, وہ کیوں ہے مطلب 12th مین, اور وہ کیوں, بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کھیلنا چاہتا ہے, وہ کھیل رہا ہے, وہ کیپٹن تھا نا. ہاں تو وہ اسی رسپیکٹ دیں آپ اس کو, کیوں آپ میک شفٹ کیپر کیوں ہے وہ, بھائی وہ بننا چاہتا ہے, ایک بندہ کھیلنا چاہ رہا ہے اس کو کھیلنے دو. اسٹمپس کے پیچھے 2 بینچ کھڑے کر دیں, سوری سر 2 بٹھا دیں کہ سیفی کو رسپیکٹ بھی مل رہی ہے اور رضوان بھی کیپنگ کر رہا ہے. سر کیا فضول باتیں ہیں سر یہ. اچھا اور رضوان کے کریمپس کے اوپر سر آ جائیں تو سر چلیں آپ کا تجویز میری بھی تجویز. سر جو بھی میرا فٹنس کوچ ہے نا, اور جو فٹنس کو دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, یا نیوٹریشنسٹ ہے یا کوئی ہے, اس کا الیکٹرولائٹ امبیلنس کا ٹیسٹ کرا لیں. ہوتا ہے, ہم سر گو فنڈ می کر کے نا پیسے ریز کر لیں گے, تھوڑا مہنگا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ, میں ہو جاتا ہے, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار کہ الیکٹرولائٹ. اور پھر سر اس کو نا 2 کارٹن گیٹریٹ کے آپ میں پہنچا دیا کریں کہ یہ میچ میں لگا رہے گی, چھٹی جائے اندر, کریمپ نہیں پڑے گا. سر نمکول پیے مطلب گیٹریٹ. سر نہیں میں کہہ رہا ہوں سر تھوڑا برانڈنگ بھی آ جائے گی. سر گیٹریٹ کے لیے کتنی اچھی اسپانسرشپ ہے کہ ٹیک اوے یور کریمپس, اسپانسرڈ بائی محمد رضوان. اور باقی سر یہ کریمپ کروم کا سر اپنی جگہ, یہ انجری جو ہے نا لفظ ایک فضول لفظ بن چکا ہے آج کل کی ماڈرن ایج میں, سائنس میں. مطلب اتنے پلیئرز ہیں گولف کی حد تک, ٹائیگر ووڈز 2 ٹانگیں توڑوا کے پھر بھی ٹور پہ کھیل رہا ہے. جسپریت بمراہ کو ان کے بورڈ نے چک کے فریزر میں ڈال دیا کوئی 1 سال کہ تو چل کر, تو آئے گا واپس. فزیو کیا, پریکٹس کی, سر وہ بندہ نہیں پکڑا جا رہا بولنگ کے اندر. یہاں پہ سر انجری ہوتی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں سرجری ہو گئی ہے. مطلب میرے تو خیال میں سب جب آئی سی یو سے سب سرجری کے بعد جب پہنچتے ہیں کمرے کے اندر, ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے باہر کے یار اور جھانکتا رہتا ہے کنی دیر ہے, چلو واپس چلو. یہ غلط بات ہے. آپ نے یہاں پہ سر اصل میں یہاں پہ سر کوئی سسٹم نہیں ہے, مطلب بالکل ہمارے سیاستدان اور سب کچھ ایک طرح چل رہا ہے. سر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ جو این او سی آپ نے دیا ہوتا شاہین کو اور رضوان کو اور بابر کو کینیڈا کا, اس وقت پاکستان میں کوئی $12 لاکھ آ گیا ہوتا. ہار تو پھر گئے ہیں ٹھیک ہے, اور نہ صرف یہ کہ ہارے ہیں, وہ جس قسم کی شاہین نے بالنگ کرائی ہے, اگلی دفعہ ان کو اتنے ڈالر بھی نہیں آفر ہونے. ڈالر نہیں آفر ہونے سر. اب جو سارے ہیں نا وہ جو ورلڈ کپ کے بعد کے لیگیں بند کرو ان کی, لیگیں بند کرو ان کی, ان کو ذرا چکھاؤ مزہ کہ یہ بیٹھے دیکھو کیسے سیدھے ہوتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے,
آپ اور میں سر بیٹھ کے وکٹری لیپ لیں سر, ہم یہاں بیٹھے سر, یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے یہ بات کی تھی کہ لیگ کھیلنے دیں, ایک تو بندہ فریش رہتا ہے, دوسرا بندہ کے ذرا ہورائزنس ہوتے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں, اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی آپ نے ہار جانا, مطلب ان کو یہاں بٹھا کے بھی ہارنا ہے, تو پھر لیگ ہی کھیلنے دیتے بیچاروں کو. اب بائی دا وے جو بورڈ کے دیکھ رہے ہیں لوگ, اگر فرض کریں نیکسٹ جو بھی لیگ آئے گی آپ این او سی نہیں دیں گے نا, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر کانٹریکٹ ختم کر دیں ہمارا, کہہ دیں گے سر, حارث سے نہیں کہا تھا, یہ بھی کہہ دیں گے, پھر کیا کریں گے آپ. پر سر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر کرکٹ کے معاملے میں آپ کو پتا سر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر ایس آئی ایف سی, واہ, بس ختم کریں سر, یہ خبر دس از دا شو. ایس آئی ایف سی نے سر 4.8 ملین ایکڑ واہ, فارمنگ لینڈ جو ہے وہ لیا ہے. زبردست. اور یہ وہی سر جو اسکیم ہے جس کے اندر آپ انوالو کرتے ہیں لوگ جن کے پاس پیسے ہیں, ان کو آپ ایگریکلچرل لینڈ لے کے دیتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, کچھ فوج آپ کو سپورٹ کرتی ہے, کچھ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے اندر آپ فارمنگ کرتے ہیں. تو اس کے اندر اضافہ کر دیا انہوں نے 4.8 ملین ایکڑز کا سر. جی سر, یہ تقریباً جو ہے نا پورے پنجاب کا 9.5% بنتا ہے جو انہوں نے وہ کر لیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن رہی نا سر. تو ظاہر ہے اس میں جو سر ہیٹرز گونا ہیٹ, یس, تو جو ان کے اعتراضات ہیں ہم بتا دیتے ہیں, کیونکہ ایک شو ہے ان کے اعتراض بتانے ہیں, ہم ساتھ ہیں سر, ہم ساتھ. تو ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو یہ ڈیل آفر کی گئی ہے نا, اس میں اصل انویسٹر تو آ ہی نہیں رہا. مطلب اصل جو بندہ اصل انویسٹر وہ ہے جس کو ایگریکلچر کا کچھ پتہ ہے, جو واقعی ایگریکلچر سے پیسے کمانا چاہتا ہے. سو یہ جو انہوں نے ڈیل آفر کی ہے, یہ جتنا ٹھیکہ مانگ رہے ہیں وہ تو ایک بارانی لینڈ میں, اس سے پہلے کہ وہاں پانی پہنچایا جائے, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہو, وہاں پہ کوئی ماڈرن ٹیکنیک سپلائی ہو, یہ سارا کچھ کرنے کے کتنے عرصے بعد فصل لگے گی نا. مطلب پہلے سال تو آپ کو نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ پہلے سال سے جتنا ٹھیکہ مانگ رہے ہیں یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. سو جو لوگ لے رہے ہیں لینڈ, وہ اس نیت سے ہی نہیں لے رہے کہ ہم نے یہاں پہ ایگریکلچر کرنا ہے, وہ بیسیکلی ان کا کوئی نہ کوئی کسی اور بزنس میں کوئی اور کام پھنسا ہوا ہے, oblige کر رہے ہیں, وہ oblige کر رہے ہیں. سو یہ آپ کو سر ہیٹرز گونا ہیٹ, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ان کے اعتراض ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے سکسیزفل فارمرز ہیں یہاں پہ, جن کے پاس بیسیکلی فارمر نے کیا سکسیزفل ہونا ہے, مطلب جس کے پاس اچھی جگہ پہ لینڈ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ماڈرن ٹیکنیکس تو کوئی بھی نہیں استعمال کرتا, تو خیر وہ بہت پریشان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے بارانی لینڈ پہ نہیں ہوگی تو یہ ہار تو مانیں گے نہیں. تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمیں کہ آپ ایسا کریں, یہ بارانی والی آپ لے لیں اور یہ آپ کی اچھی والی ہم لے لیں. اگین سر یہ سارے اعتراضات جو ہیں یہ فرضی بے بنیاد ہیں سر. سر دیکھیں سر, اس شو پہ سر ہم نے چند رولز بنائے ہوئے ہیں. ایک تو ملک صاحب کو کچھ نہیں کہنا, دوسرا محمد آصف میں بات نہیں کرتے, تیسرا آپ کی اجازت سے ایس آئی ایف سی کے بارے میں ہم کچھ نہیں سنیں گے. بالکل. اب سر اس ملک میں کچھ بھی ہونا ہے تو وہ ایس آئی ایف سی کے تھرو ہونا ہے. سر ایگریکلچر ہو جائے سر, میں تو اصل میں کہتا ہوں کہ آپ پچھلا جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس کے مسائل کرکٹ کے بھی اگر آپ ایس آئی ایف سی کے تھرو گزاریں گے نا تو شاید کرکٹ بہتر ہو جائے آپ کی. سر یقیناً. اچھا, اس میں ایک اور بھی سر کیس چل رہا ہے, اور وہ کیس ہے عدالت کے اندر, اور اس میں بھی سر میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے ملٹری کے ساتھ ہوں. وہ سر چل رہا ہے 8,066 ایکڑ کا مرگلا ہلز نیشنل پارک کا کیس. منال سر تو وہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے حکومت مانگ رہی ہے, تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ جی مطلب یہ زمین آپ کی کیسے بنتی ہے. تو سر اس پہ انہوں نے کمال کر دیا سر. انہوں نے کہا ہے کہ جی 110 سال پہلے برٹش آرمی جو ہے نا وہ وہاں سے اپنے جانوروں کے لیے فوڈر اکٹھا کرتی تھی آؤٹ سکرٹس آف مرخلا سے, تو اس لیے یہ زمین ہماری بنتی ہے. سر اس کے بعد اگر کوئی آرگیومنٹ دے تو سر اس کو میں کہتا ہوں کہ اندر کر دینا چاہیے. اس سے بڑی دلیل نہیں آ سکتی. چپیڑے مار کے اندر کرنا چاہیے سر, ایسے نہیں اندر کرنا اس کو. سر بات ہی ختم ہو گئی. مطلب اس کے اوپر سپریم کورٹ کی سر وہ تمام جج حضرات جو سن رہے تھے اس کو چپ ہو گئے کہ اور کیا. اور سر دیکھیں ویسے اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک تو وہ چل رہا ہے سارے یہ وہی منال چنال اور وہ سارا والا آئی تھنک لنکڈ ہی ہے کہ ان کو چاہیے یہ زمین. بٹ سر قاضی فیض صاحب کیو ایف ای نے اس کے اوپر سٹانس لیا ہے سر کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا. منال والے کیس کے اوپر وہ ڈٹ گئے ہیں کہ جی کتنے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ.
تو سر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ڈیفینس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو تھا ایک پرسیپشن تھی کہ یار یہ کوئی بھی کیس اس قسم کا ہونا تو وہ ایک سرٹن جگہ کی حق میں فیصلہ کر رہے ہیں, تو اس سے برعکس انہوں نے ایک چیز کی ہے, میں صرف اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم قاضی فائز صاحب کے خلاف ہیں. ہم تو خلاف ہیں سر, ہم تو ہر چیز کے خلاف ہیں سر دیکھیں ہم تو وہ کیا کہتے ہیں ویر سکر فر دلیل, ہاں دلیل بہت اچھی ہے. جو بڑی دلیل آ جائے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر اب ہم کیس نہیں دیکھیں گے. پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کریں, پھر مرغلہ ہلز جو ہے نا, جو جہاں پہ بھی آپ جو لینڈ ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں سے بھی فوڈر لیں, وہاں سے اینیملز کے لیے, مطلب سب کام بھی پھر وہی ہونا چاہیے. کورٹ یہ کہہ سکتا ہے, لیکن اس میں بھی سر دلیل موجود ہے کہ جی وہ تو دیکھیں نا 120 سال پرانی بات تھی, ماڈرن اب ہم دور میں آ گئے اور ماڈرن دور ہے ہاؤسنگ کا دور, تو یہ ہم ہاؤسنگ کی طرف لے جا رہے ہیں ساری چیز کو. اور سر وہ بیسکلی وہ ٹھیک رہے گی چیز, مطلب اس سے ہم انکمفرٹیبل نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا کمفرٹ لیول یہ ہے کہ جب ذرا کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو یہ بہترین ہے. بالکل سر, مطلب پھر وہ آتے ہیں نا کنسٹرکشن ہوگی, مزدور کو روزگار ملے گا. یس سر, بہترین. اور باقی سر جو لوگ وہاں پہ جا کے جو یہ مطلب یہ مجھے نہیں پتا یہ مرغلہ اور منال والا سیم ایریا ہے, بٹ منال والا تو دیکھیں نا وہاں پہ اور بڑی چیزیں ہو جاتی ہوتی تھی, مطلب لوگ جو وہاں پہ جاتے تھے مطلب صرف ریسٹورنٹنگ کے لیے نہیں جاتے تھے. تو سر دیکھیں اس وقت اگر تو کاز ٹیک اپ کیا ہوا ہے نا ہر چیز کا, تو وہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور اس کے اندر پھر وہ ہر قسم کی دلیل دے رہے ہیں, تو بہترین ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہمیں نہیں, یہ مطلب ہم بالکل کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ایشو یہ تو دیکھیں نا ترقی ہو رہی ہے, پراسپیرٹی کے ساتھ ہے ہم سر. تو باقی سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر پی ٹی اے جو ہے انٹرنیٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں, وہ اصل میں جو دوسرا والا مسئلہ ہے سم بلاک کرنے والا, اس کے اوپر بات کر رہے تھے. آج کل دو ہی چیزیں کر رہے ہیں بیچارے پی ٹی اے والے. سر وہ سبمرین کیبل ٹھیک ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم کچھ دنیا بھر سے ہم نے مرین بایولوجسٹ جو ہیں ان کا مدد لینے کی کوشش کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب انٹرنیٹ بس اب سلو ہے. البتہ سر یہ ضرور ہوا ہے کہ ٹیلکوز نے چیخیں مارنا بہت زیادہ شروع کر دی, کیونکہ وہ جس طرح سے تھروٹلنگ ان کو کرنی پڑ رہی ہے نا کہ لوگ کسٹمر ان کا ٹھیک رہے, اس میں نے سنا خرچہ بھی ہے, اس میں ایک مسئلہ اوور ٹائم بھی لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے تاڑی مہربانی جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دو, ہمیں نہیں چاہیے, نمبر 1. اس کے علاوہ سر سموں کے اوپر بہت دوسرے سے ویسے بھی اب آپ اور میں پیکج لیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے 200 GB انٹرنیٹ, ہاں چلنا تو ہے نہیں. اور سر دوسرا جو سموں کی حد تک تھا پی ٹی اے کا سٹانس, وہ بھی بڑا ڈلی ڈلی قسم کا تھا. پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم نان فیلر کی سمیں جو ہیں وہ بند نہیں کریں گے, پھر انہوں نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم کر دیں گے, پھر ایونچولی سر گھوم پھر کے وہ اسی نتیجے پہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے, ہم وہ سمز بند کریں گے جو کہ انلیگل سمز ہیں. تو سر سموں پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. البتہ ایک بیان انہوں نے دے دیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, ڈیسیزڈ جو ہیں, ان کی سم کارڈز جو ہیں وہ آپ کیری آن نہیں کر سکتے یوز کرنا, وہ ہم موقع پہ ہی بند کر دیں گے. اب اس کا میکانزم کیا ہے وہ تھوڑا میرے علم میں ہے, لیکن باقی پہلے اس کی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہیں گے. جی سر وہ ظاہر ہے, مطلب ان کا 2-3 خیالات ہوں گے جس کو بھی برین ویو آئی ہے. وہ ایک تو یہ کہ جی ایک بندہ اگر فوت ہو چکا ہے تو سم بند ہو جانی چاہیے, سم بند ہو جانی چاہیے, کیونکہ اگر وہ پھر بعد میں استعمال ہوتی ہے کوئی دہشت گردی کے لیے یا کچھ اس طرح سے, تو پھر ہم کس کو پکڑیں گے. ایک یہ اس کے پیچھے سوچ ہوگی, اور دوسری سوچ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جی بہت زیادہ کیونکہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوتی ہے اور الیکشنز میں, اور وہ کیونکہ ووٹ اگر جس کا رجسٹرڈ ہے تو مطلب وہ سارا ایک وہ اس کے پیچھے ہوگا. باقی اس سے پہلے کہ آپ بتائیں کہ وہ کس موقع پہ ہوتا ہے, جو اس کا ایک طریقہ کار ہے, کیونکہ اکثر میرے دوست میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے جو ان کی خواہش تھی اور انہوں نے پھر وہ کیا. اسی طرح مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سم ہمیں چاہیے, ہم اپنے والد کی یا والدہ کی سم نہیں بند ہونے دیں گے. تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ایف آر سی نکلوانا ہوتا ہے, آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلوانا ہوتا ہے, اور یہ لے کر آپ دونوں جاتے ہیں اپنے پرووائڈر کے پاس, سم پرووائڈر کے پاس, تو وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اگر یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر فزیکل سم نہ ہو تو پھر اس کی آپ ایک ایف آئی آر کروا لیں, اور وہ تینوں چیزیں ایف آر سی اور یہ سب کچھ لے جائیں تو پھر وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی تو رولا ختم ہو گیا نا, پھر تو چل رہی ہے نا. ہاں. دوسرے سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ, اور یہ ظاہر ہے آپ نے کرنا ودن 6 months ہے, ورنہ نہیں. ہاں 6 months میں تو ویسے ہی نیچرلی بند ہو جاتی ہے. دوسرا سر اس کے اندر نا آپ کا, کیونکہ آپ سمیں جو آئی ڈی کارڈ سے منسلک ہیں, تو جب آپ میں سے کوئی بھی آپ کا کسی کا بھی انتقال ہو تو آپ عموماً لوگ جو ہیں سکسیشن میں وراثت کے چکر میں جو ہے ان کو کافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. نادرا نے کتنا اسٹریم لائک کیا مجھے نہیں پتا, بٹ اس میں آپ کو ایک تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو آپ کو ہسپتال سے مل جاتا ہے, اور پھر آپ نے اس کو باقاعدہ نادرا جا کے رجسٹر کرنا ہوتا ہے, سیم ایز ود برتھ سرٹیفکیٹ کے ہسپتال سے ملتا ہے, پھر اس کو آپ
करवाते हो, बल्कि इसके अंदर सर बाय द वे सेम है, बर्थ एंड डेथ का सेम है कि सबसे पहले अस्पताल इन्वॉल्व होएगा, फिर आपकी यूसी इन्वॉल्व होएगी, फिर नादरा इन्वॉल्व होएगा, इट्स प्रीटी मच द सेम। एडिशनल एक चीज़ जो है वो आपको करानी पड़ती है अगर आपको कोई डिसीज़ हो गया, वो कैंसलेशन ऑफ आईडी कार्ड। वो कैंसलेशन ऑफ आईडी कार्ड जब होता है उसके बाद सक्सेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो कैंसलेशन ऑफ आईडी कार्ड से होता है बेसिकली नादरा अपने सिस्टम से वो आईडी कार्ड रिमूव कर देते हैं, वो नंबर ता याद ख़त्म हो चुका होता है, तो उस नंबर पे जो जो चीज़ें उससे मुंसलिक हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। वो आप 6 महीने में सिम वैसे ही बंद हो जाएगी। अगर आपको वरासत की जल्दी है तो आप अगले 2 हफ्ते में करा लें जाके, तो 2 हफ्ते बाद सिम बंद हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी एक प्रोसेस चेंज किया जाएगा, कैसे पता चलेगा जी कि एक शख्स जो है वो इनका इंतकाल हो गया है, तो क्या करेंगे? तो मतलब तमाम जो इंतकाल किसी का हुआ तो अखबारात में लगती हैं, तो क्या एक बंदा बैठ के अखबार पढ़ेगा रोज? मतलब कैसे हो रही? कुछ आप नादरा को इन्फॉर्म करेंगे तो ये होगा ना, तो वो तो अभी भी हो रहा है। वो अभी भी हो रहा है। और दूसरी एक और चीज़ है सर, इसमें एक और बड़ी यकी है, और वो ये है कि मतलब ये इंतकाल वाला केस तो आप छोड़ ही दें, मेरे साथ इस तरह का हो चुका है। हमारी कुछ सिमें थी, उनके वो लेटर पैड पे उनके नंबर थे, वो कुछ अरसे काम नहीं हुआ, वो बंद हो गई। मैं उसके बाद जब वो दोबारा हमने रिज्यूम किया अपना दफ्तर में गया ऑपरेटर के पास, मैंने कहा जी ये सिम, उन्होंने कहा जी तो ब्लॉक हो गई है 6 महीने के होता। तो मैंने कहा अच्छा अब ये बिक गई है, कोई और ले गया? तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं बिकी। तो मैंने कहा फिर मुझे ही दे दो। नहीं नहीं ये अभी नहीं बिक सकती, ये अभी सेल के लिए आई नहीं है, ये दोबारा इशू करेंगे हम। तो फिर तो यार ये क्या मतलब, ये फजूल सी बात लगी मुझे सुन के। ये हो सकता होगा यकीनन, तो सब कुछ हो सकता है अगर आप मतलब बंदे को थोड़ा सा ना, तो यूं कर देना उसको यार के, तो वो बंदा आपसे बाहर मुक जाएगा और दे देगा आपको सिम। सर असल में सिर्फ गेम सारी है ही है कि ये हमने सिस्टम्स सारे बना लिए हैं, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे सर अजीबो गरीब वाक़यात हो जाते हैं कि मतलब आपका सर, आपको पता है ना इस वक्त एज वी सिट हेयर, इस वक्त हम बैठे हैं यहाँ पे, तो आपका जो भाई है उसकी जेब में ना कोई क्रेडिट कार्ड है ना कोई डेबिट कार्ड है। वाह। मेरा क्रेडिट कार्ड सर हैक हुआ, उस पर तकरीबन कोई पेपैल की ट्रांजैक्शन हुई, वो क्लेम में गई हुई है, वो चल रहा है किस्सा, ये पिछले हफ्ते की बात। बाकी ओवर द वीकेंड ये जुमेरात को मेरा यहाँ के जो मतलब जो मेरा डेबिट कार्ड है यहाँ के बैंक का एक, वो भी उस पर भी कोई 35,000 रुपये अमेजॉन प्राइम का को ले गया, निबेड़ गया। और अब मेरे पास सर मैं बैक टू भाई कैश पे मेरे पास कोई कार्ड ही नहीं है, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है एक डेबिट कार्ड है, वो दोनों बंद है इस टाइम, वो दोनों डाकखाने से चलेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं एक्टिवेट कराऊंगा, फ्रॉड का मेरा क्लेम कब प्रोसेस होएगा? तो सर ये तो चीज़ें जो है ना, ये अजीब सा चल रहा है सब कुछ। मतलब आप पता नहीं ये हैकिंग ज़्यादा होगी है नहीं होगी, मैं मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट लिंक्ड ही है कि मतलब ये इतने सिस्टम्स जो बनाए हुए हैं, जितने सिस्टम बनाएंगे उतनी सिक्योरिटी ब्रीच होगी, तो मेरा तो ख्याल है। बिल्कुल। और ये हमारा भी इस तरह घर पे केस चल रहा है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट हो गई थी कुछ महीने, एंड में सारी पे कर दी, लेकिन उन्हें 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब वो 2 साल भी ख़त्म हो गए हैं, अब वो कह रहे जी दोबारा बना दें। सारी पेमेंट की, उन्होंने कहा जी नहीं आपने तो अपने पैसे वेव ऑफ कराए थे। भाई नहीं करवाए थे, सारे दिए थे। मतलब आप इतने अच्छे हो, आपने कभी किसी के पैसे वेव ऑफ किए? ये कर दिया तो क्यों देते हम? तो वो नहीं, आप फिर एनओसी ले। मैं जी कौन सा एनओसी? पे दे दिए हैं पैसे, आप अपना रिकॉर्ड देख लो ना। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं तो मेरे पास कैसे हो? सो एनओसी आपसे अपने लिए मांग रहे थे कि मैं अपने आप को इजाजत देता हूँ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद माई सेल्फ। सर बाकी ये अच्छा मैं बाय द वे किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक को कभी भी मैं टारगेट नहीं करता, ये सारे ही ऐसे हैं, लेकिन इनकी भी बेचारों की गलती नहीं है। सर कमर्शियल बैंक जो है ना, उसकी गलती नहीं है सर। वो मुझे बताएं कैसे कामयाबी से कोई बैंक काम कर सकता है इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में आपको ये गारंटी नहीं है कि आपकी इंटरनेट सही चलेगा, जहाँ आपको ये गारंटी नहीं है कि आपकी नेटवर्क कवरेज जो है वो एक जगह ठीक है, जहाँ पे आपको ये गारंटी नहीं है कि यार जहाँ ये जो अभी कुछ दिन पहले जी पूरा सेल टावर चुके जा रहे हैं आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ों की ना एलिमेंट्स जो है यहाँ पे लैकिंग है। तो हम ये भी सर एक इतनी खुशकिस्मती है हमारी कि यहाँ बैठे हुए शो के दौरान अगर मेरा दिल करे मैं अपने बिजली का बिल पे कर सकता हूँ, इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है कि मुझे जाके लाइन में नहीं लगना पड़ा। बट उसके भी दिन होते हैं कुछ, कभी मूड अच्छा है इंटरनेट का, कभी मूड अच्छा नहीं है इंटरनेट का। तो सर ये सारे रौले हैं। और सर ये जो हमारे और फायरवॉल, सॉरी बात काट रहा हूँ, जो फायरवॉल कर रहे हैं ना, इसमें मेरी खातिर ये जरा डेटा जो ब्रीच होता है, ये डेटा लीकेज जो होती है इतनी ज्यादा कि मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर क्यों किसी के पास जा रहा है। या तो फिर मुल्क के अंदर सब जैसे पहले था पॉलिसी बना लें कि जी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस बंद है, आपसे कोई बैंक अलाउ नहीं करेगा क्योंकि फ्रॉड रेट बढ़ गए। अब आपने करवाना है तो आप वही सर बैंक फोन करेंगे जी 10 मिनट के लिए आपका कार्ड खोल रहे हैं, 10 मिनट तक आप जो भी रिस्क है आपकी। वो हर दफा खुलवाने का 100 रुपये लगता था, वो खुलवाने का भी लगता है। ये अब तो ऐप से आप खोल के बैठे रहे हैं। और सर ई कॉमर्स तो देखें ना, हमें ई कॉमर्स इसलिए नहीं चाहिए होता सिर्फ कि हम अमेजॉन पे कर रहे हैं कुछ करें,
यहाँ फूड पैंडा आप मंगवा रहे हैं अगर, तो ये सहूलत है ना कि मेरा कार्ड डला हुआ है उसके अंदर, दिस इज ऑल्सो ई कॉमर्स। तो बस सर अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल सर, और ये मुझे अगेन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे इस तरह के चीज़ें जहन में आती रहती हैं। मतलब जिस तरह थोड़े दिन पहले मैंने खदशे का इजहार किया था कि हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या हमारे यहाँ पे जो सिम देते हैं कंपनीज, क्या गारंटी है कि हमारी रियासत जो है उनको फोर्स नहीं करती होगी कि हमारा डाटा उनके साथ शेयर किया जाए? कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे तो ख्याल में कानूनी तौर पे कर भी सकते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में बैंक का आधा अमला जो है वो तो इनको प्रोवाइड करता रहता होगा चीज़ें कि बताओ दसो दे कुल की है तो दसो दे कुल की है। मतलब अगेन ये खदशा है मेरा, ये इसका मेरे पास कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये है कि बस यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। तो सर आप ये तो मुझे यकीन है कि टेलकोस के अंदर से जो SMS मार्केटिंग वालों को नंबर मिलते हैं ना, वो तो लीक ही होते होंगे। वो तो 100% को बंदा वहाँ बैठा हुआ है जिसकी दिहाड़ी लगी जा रही है। मतलब वरना मेरा नंबर क्यों होगा फलाने फिलैंथ्रोपिक किसी अस्पताल के पास, या जी हाँ मैं फलाने रियल एस्टेट से बोल रहा हूँ, मेरा क्यों होगा नंबर उनके पास? तो सर ये बाकी ये मसले हैं, और सर हमें बाकी इनके ऊपर देखना चाहिए, और हमें कभी हमारा दिल करे तो हम बैक टू दी सर ओल्ड एज चले जाते हैं। डायलअप के दिन सर याद है आपको सर, कितने मजे थे सर। और सर एक लास्ट बात मैं करना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा लैपटॉप्स जो है ना हमारे कंप्यूटर्स, उसमें कोई ना कोई शैतान आदमी की लॉगर शी लॉगर लगा के भी चला जाता होगा। तो सर जैसे एक ज़माने आपको याद है कि कुछ आप मशकूक वेबसाइट्स पे जाएं तो आपकी विंडोज़ क्रैश करती थी, फिर आपको फिर जाना पड़ता था दुकान के पास CPU लेके कर दो। मेरे ख्याल में हर बंदे को सर हर महीने एक नई विंडोज़ करवा लेनी चाहिए अपने, कि सारा फ्रेश हो जाए मामला। सर ये वैसे आपने जो याद दहानी कराई है ना डायलअप की, उससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। वो ये है कि डायलअप जिन्होंने देखा हुआ है उनकी टाइमिंग इतनी कम कैसे है? तो तस्वीर खोलते हुए टाइम लग जाता है। सर वो बस 1 2 फिर इवेंचुअली इकट्ठे तो वो ताप नहीं था सर। तो हमारे से इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।